نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہلکا عذاب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے تانبے یا پیتل کی پتیلی میں کوئی پانی جیسا پکتا ہے ایسا اس کا بھیجا پک کر ابل رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا، اور جو دردناک عذاب ہے، جو ذلت والا عذاب ہے، جو بڑا عذاب ہے، اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔ لیکن یہ تمام حالات اس رمضان کے اخیر عشرے میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عشرہ وہ مبارک ہے کہ جس کے متعلق حدیث میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو دوزخ سے آزاد ہو رہے ہوں گے؟ کاش ان کو طلب ہوتی کہ ہم دوزخ سے آزاد ہوتے اس آخری عشرے میں، ورنہ آخری عشرے میں تو لوگ رات بھر کیرم کھیلنے میں گزار رہے ہیں، رات بھر فٹ بال اور کرکٹ کھیل کر کے، جبکہ بخشش کی راتیں ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے ان راتوں میں مجھ سے مانگ لو میں تمہیں جہنم سے آزاد کروں گا۔ کس کو پڑی ہے؟ کس کو پڑی ہے؟ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ رات کس طرح سے بتائیں۔ لوگ اپنے رات کے ٹائم پاس کرنے کے لیے الگ الگ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی کو لوڈو کھیلنا ہے، کسی کو کیرم کھیلنا ہے، کسی کو کرکٹ کھیلنا ہے۔ او امت مصطفیٰ، تمہاری قسمت کیا ہو گئی؟ تمہاری سوچیں اور تمہاری فکریں کیسے بدل گئی؟ زندگی تو کھیل کود میں گزری ہی ہے، کیا یہ آخری عشرہ بھی تم اسی طرح کھیل کود میں گزارو گے؟ وہ رحمان رب ذوالجلال جس کی ہیبت سے ملائکہ کانپ رہے ہیں، ملائکہ تمہاری طرف دیکھ کر کے کیسے رشک کرتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا تمہارے اوپر؟ آج بھی ملائکہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ کریم روزانہ پکار رہا ہے اس امت کو، لیکن یہ امت اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتی۔ کسی کو مانگنا نہیں ہے کہ مولا ہماری بخشش کر دے۔ تراویح میں بھی تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ باہر ان کا سامان چھوٹ گیا ہے، ایسے فوراً مسجد سے بھاگ کر چلے جائیں۔ تمہیں 1 گھنٹہ اللہ کے گھر میں بھاری پڑ جاتا ہے، کوئی حافظ اگر 10 منٹ زیادہ کر دے تو اس کے اوپر بمباریاں ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگنے لگتا ہے جھلا دیا آج تو اس نے، کس کام میں؟ ارے میرے عزیزوں، جو جنتی خواتین کی سردار ہے میرے مصطفیٰ کی بیٹی، سجدے سے سر اٹھاتی تھی صبح کے وقت، پھر یوں کہتی تھی کہ مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا سجدہ پورا نہیں ہو پاتا، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا پورا سجدہ نہیں ہو پاتا، اور تم یہاں پر رکعتوں کو گن گن کر کے بھاگنے کے فراق میں ہو۔ دنیا کے ہزاروں کام پڑے ہیں میرے عزیزوں، لیکن کیا ہوگا اس دن جب قیامت کے دن فیصلہ سنا دیا جائے؟ اس دن سوائے اس کے کچھ نہیں کہو گے کہ اے اللہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم کو یہاں سے نکال دے، ہم نیک کام کر کے آئیں گے۔ یہ قرآن میں ہے، دوزخی ہر ایک پکارے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، پہلے جیسے کرتے تھے ویسا نہیں کریں گے، ہم اچھا کام کر کے آئیں گے، ایک بار ہم کو نکال دیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اب اس کے بعد کوئی موقع نہیں، اور جہنم کا دربان خود ان سے پوچھتا ہے الم یأتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا نہیں تھا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، ہاں آیا تو تھا، آیا تھا، ہم کو دوزخ کے متعلق بتایا تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے تو جھٹلا دیا تھا، ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے کیا چیز آئی ہے۔ سورہ ملک پڑھو تبارک، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا القوا منہا، یعنی جب کبھی اس میں ڈالے جائیں گے تیز چنگھاڑ سنیں گے اور ان کو تانے دیے جائیں گے جہنمیوں کو۔ میرے عزیزوں، وہ کون سے اعمال ہیں جو لے کر کے جاتے ہیں؟ وہ ایک لمبی فہرست ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور کفر کرنا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے دوزخی ہے۔ شرک اور کفر میں ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اکثر دوزخی جو ہوں گے، سورہ مدثر کی آیت میں پڑھتا ہوں 29ویں پارے میں، بہت سارے جہنم میں جو گئے ہیں تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، دوزخی دوزخ سے پوچھ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے کہ تم کیوں آئے دوزخ میں؟
تم کیوں آئے؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم کو دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دوزخ میں لائے گئے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کا انکار کر بیٹھے تھے اس لیے دوزخ میں آئے۔ الگ الگ کیٹیگری ہے جہنمیوں کی۔ میرے عزیزوں بات طویل ہے لیکن میں صرف اتنا احساس دلانا چاہتا ہوں، جب تمہارے پاس اتنا حسین موقع آ گیا، خاص کر دیا گیا کہ یہ عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے، تو کیسے دوڑنا چاہیے، کیسے بھاگنا چاہیے طلب میں کہ اے مولا میرا یہ کمزور جسم گناہ آلود ضرور ہے، نفس امارہ کا شکار ضرور ہے، لیکن مولا تیری وحدانیت کا قائل ہے، تیری ربوبیت اور تیری عظمت کے پکار سے ہی میں زندہ رہا۔ آج مولا میری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ ایک بار بھی اگر تم اس کے سامنے روئے تو جانتے ہوگا کیا، قیامت کے دن جب دوزخ کی آگ بھڑک کر کے امت مصطفیٰ کی طرف آ رہی ہوگی، میرے آقا فرماتے ہیں امتی دوڑ دوڑ کر کہہ رہے ہوں گے ہم نمازی تھے، کوئی کہہ رہا ہوگا ہم حاجی تھے، کوئی کہہ رہا ہوگا ہم خیرات کرنے والوں میں سے تھے۔ جہنم کی آگ رکتی نہیں ہے، تیز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام ایک پیالہ پانی کا لا کر حضور کی بارگاہ میں دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اس آگ پر آپ چھڑک دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پیالے پر جو پانی تھا اس سے آگ کے اوپر چھڑکتے ہیں تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی، کافی دور چلی جاتی ہے، امت بچ جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ کون سا پانی ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے روتے تھے، ان کے آنسوؤں کا پانی میں نے جمع کر لیا تھا۔ یا اللہ کریم کو بڑا پسند ہے وہ آنکھوں سے نکلا ہوا قطرہ، میں نے آپ کی امت کے ان خشیت ربانی میں رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کیا اور آپ کی بارگاہ میں آج پیش کر دیا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ خوف خدا سے رونے والی آنکھ کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں جلاتا، دوزخ میں نہیں جلاتا۔ ایک آنسو کا قطرہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن جب دل سخت ہو جائے تو کہاں کا آنسو، کون سے آنسو؟ جب دل پتھر کی طرح ہو جائے تو کون سے آنسو؟ ہم کو کس بات کی پڑی ہے؟ ہاں اگر 4 روپیہ گم ہو جائیں تو آنکھیں رونے لگ جاتی ہیں۔ دیکھو ابھی اگر تمہارا موبائل گھڑی پرس گم ہو جائے تو رونے لگ جاؤ، گھر میں کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو رونے لگ جاؤ۔ دنیاوی چیزوں میں تو ہمارا دل لگا ہوا ہے، ہماری آنکھیں بہتی بھی ہیں تو دنیا کے کھونے پر رونا، دنیا کے جانے پر۔ ہماری اولاد بھی دنیا ہے، ہماری بیوی بھی دنیا ہے، ہمارے ماں باپ، یہ ساری دنیا ہے جن کے غم میں تو ہم رو لیتے ہیں۔ لوگوں یہاں تو ہم نے دیکھا ہے جھوٹی دوستی ہے، جھوٹی دوستی ہے، کسی دوست کی دوری پر ہی پتہ نہیں کتنے کتنے دن روتے ہیں، جبکہ وہ دوست نہ تمہاری قبر میں بیٹھنے کو تیار ہے نہ حشر میں تمہاری شفاعت کے لیے تیار ہے۔ ہم ایسوں کے لیے تو روتے رہ گئے، لیکن جو تمہارے لیے جان سے زیادہ قریب رسول ہے، قیامت کے دن انا لہا پکار رہا ہو، اس رسول کے لیے ہم کب روئے تھے؟ اس رسول کے فراق میں ہم کہاں روئے؟ یہ ہم لوگوں میں سے تھوڑی نہ ہے، وہ الگ لوگ تھے جنہوں نے پکارا تھا تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی جدائی کے غم میں میرا تو جسم پھٹا جا رہا ہے۔ وہ الگ لوگ تھے، وہ الگ لوگ تھے۔ آج ہمارے غم کے آنسو کسی اور کے لیے ہو جاتے ہیں، اسی لیے بدلو میرے عزیزوں، آخری عشرہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اور کیوں کہو کہ مولا اب ہم میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عشرہ ختم ہونے کے بعد ہماری زندگی میں دوسرا رمضان رکھا بھی ہے یا نہیں پتا۔ اس رمضان کا چاند ختم ہو جائے، شوال آتے ہی یہ ساعتیں ختم ہو جائیں گی آپ کی، اس کے بعد ایک جمعہ بچ گیا آپ کے پاس، آخری جمعہ، یہ ایک ہفتہ رہ گیا، اور اس کے بعد رمضان ختم ہوگا، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے اگلا رمضان تم دیکھو گے۔ پچھلے رمضان جنہوں نے میرے سے مصافحہ کیا تھا، جو میرے ساتھ بیٹھے تھے، آج وہ قبرستان میں ہیں، میں جانتا ہوں
میں جنازہ اٹھایا ہوں، میں نے جنازہ پڑھا ہے، جو رمضان المبارک میں بالکل صحت مند تھے، لیکن اس رمضان تک ان کی زندگی نہیں رکھی گئی تھی، وہ جا چکے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں جانا تو مجھے بھی ہے، جانا تو آپ کو بھی ہے۔ ہم میں سے یہ نہیں معلوم کہ آخری رمضان کو ہم قدر کے ساتھ گزاریں یا اسی طرح بے قدری میں گزارتے ہیں۔ میں بچوں سے کہتا ہوں یہ پلان کرنا، یہ منصوبے کرنا چھوڑ دو۔ آج کی رات کتنی گپیں لگائیں گے، آج کی رات کتنا کھیلیں گے، آج کی رات ٹائم کیسے بتائیں گے۔ میرے عزیزو، آج کی رات سوچو یہ کہ میرے مولا کو کیسے مناؤں گا۔ ہر رات یہ سوچو کہ میرے رب کو آج کیسے میں مناؤں، وہ کن الفاظ سے مانتا ہے، وہ کن باتوں سے رب تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اس تمنا اور اس فراق میں رہو۔ بہرحال اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا، ہم اگرچہ تیری جنت میں جانے کے قابل نہیں، لیکن مولا تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے بھی قابل نہیں۔ بس مولا بات اتنی سی ہے، تو اگر فضل کر دے تو ہم گنہگار بھی تیری جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوى على نار الجحیم فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ، فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ۔